قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ دل کی حفاظت ذکر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی لیے جتنے آپ زیادہ ذکر کریں گے آپ کا دل محفوظ رہے گا، اور آپ کا جب دل محفوظ ہے آپ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی جو پریشانیاں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، جو شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے اس دشمن سے چکنا رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو جو وعدہ اس کے رب سے کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہمیں وہ چیز بھی یاد رکھنی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جا تو گمراہ تو لوگوں کو کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، اے شیطان مردود، اے ذلیل، تو یاد رکھ اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی دعویٰ چلنے والا نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم آپ کو ذرا اپنے دل کے اندر سوچو، اگر موت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، اگر ہمیں موت یاد رہے گی، موت کا لمحہ اگر ہمیں یاد رہے گا، کیا کوئی انسان جان بوجھ کر غلطی میں پڑے گا؟ کیا کوئی جھوٹ بولنا گوارا کرے گا؟ کیا دھوکہ دینا گوارا کرے گا؟ کیا کسی کی ماں بہن پر تہمت لگانا گوارا کرے گا؟ کیا کسی سے رشوت لینا گوارا کرے گا؟ کیا کسی کی منافقت کرنا گوارا کرے گا؟ کیا دو بھائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ یہ شیطان ہے، ثم ينسي الموت، جب شیطان نے ہمیں اس سٹیج پر پہنچا دیا پھر ہمیں موت پہنچ جاتی ہے، ہمیں موت ہی یاد نہیں رہتی ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
ونور أبصارنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. تمام اقسام کی تعریفات، تمہیدات، تقدیسات، تحلیلات اس وحدہ لا شریک قائد کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے سزاوار، جس خالق کل نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے اس مقدس جگہ پر یکجا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریفات جتنی بھی ادا کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بنی نوع انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. ان تمام نعمتوں پر ادراک ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ناقابل یقین، اور اس پر رب تعالیٰ کا جتنا چاہے وہ شکریہ ادا کریے انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو کائنات کے امام ہادی ولد آدم ساقی کوثر شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات گرامی نے اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، اسے پھیلایا، جسے بآسانی آج ہم سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں. آج کے اس خطبے میں جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے انسان کا ازلی دشمن شیطان. یہ شیطان جو ہے انسان پر حاوی کیسے ہو جاتا ہے، اس پر حملہ کیسے کرتا ہے، اس کو اپنے گرفت میں کیسے لے لیتا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تاریخ کا شروع سے جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سے کہ میرا اشارہ کس چیز کی طرف ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس بنی نوع انسان کی تخلیق کا سوچا، اس کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچا، تو بیان کیا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ کو بھیجنے والا، ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہوں. تو پہلا ہی اعتراض ہو گیا کہ رب العالمین ہم تو دن و رات آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادتیں سر انجام دیتے ہیں، پھر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ دنیا میں جائے گی، وہاں خونریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، اس طریقے کے فتنہ و فساد کو پکڑ دے گی، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. یقینی طور پر اس بات پر ہمیں مکمل ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو چیز جانتی ہے اس کا ادراک بھی اس کی مخلوق نہیں کر سکتی. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، آدم کے سامنے اپنا سر جھکاؤ. یہ سجدہ تعظیمی ہے، نہ کہ سجدہ
عبادت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تعظیمی طور پر کہا گیا تھا کہ تم لوگ اس کا سجدہ کرو. فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس سے. اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آدم کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. جو حکم دیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کو ابا واستكبر وكان من الكافرين اس نے انکار کیا تکبر کیا وكان من الكافرين اور انکار کرنے والوں میں سے ہوگا کافروں میں سے ہو گیا. اس کی سوچ یہ تھی کہ میں ایک جن ہوں آگ سے پیدا کی ہوئی چیز اور آدم ایک مٹی سے پیدا کی ہوئی چیز. میں کیسے اس کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ میں اس کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ انا یہ تکبر یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوئی دل میں پیدا ہوئی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا کافروں میں سے ہو گیا. معلوم ہوا اس بات سے کہ شیطان انسان کا جو ازلی دشمن ہے اس دنیا کے اندر جتنی سال آپ کی زندگی ہے اس آپ کی زندگی میں آپ کو جو سب سے بڑا دشمن ہے جو آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ شیطان. وہ شیطان ہے. اسی کے تعلق سے رب تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا دوسرے آیت کریمہ کے اندر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو. یعنی جس چیز کی طرف یہ ابھارے تمہیں اس چیز کی طرف جانا اس کی طرف جانا نہیں ہے. فاتخذوه عدوا تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو کیونکہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ تمہیں ناکام دیکھنا چاہتا ہے غمگین دیکھنا چاہتا ہے دست و گریباں دیکھنا چاہتا ہے منافقت کرتے دیکھنا چاہتا ہے بغض آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ تمام دنیا کے اندر خرافات پیدا کر کے جو دنیا بھر کے خرافات ہیں یہ آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے. فاتخذوه عدوا تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو. اعلان ہے کہ تم بھی شیطان کو اپنے دشمن بنا کے رکھو. اور ہاں یہ شیطان جو ہے یہ کمزور ایمان والے بندوں پر اتنی جلدی گرفت بنا لیتا ہے جس کو بھنک بھی نہیں لگتی کہ اس کی گرفت لینا چاہتا ہے. لیکن ایک خوشخبری یہاں مؤمنین کے لیے اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے وہ بندے جو اپنی انا کو رب کے حکم کے سامنے ختم کر دیتے جو رب کے حکم پر سر تسلیم کھم کرتے ہیں اپنی انا وہاں ظاہر نہیں کرتے. رب کا حکم آیا آمنا صدقنا ہم اس پر ایمان لاتے ہم اس کی تصدیق کرتے وہاں پر اپنی انا پرستی ظاہر نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے اس شیطان کو کہا کہ تو کمزور بندوں پر تو حملہ کر سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یہ میرے جو اطاعت گزار بندے ہیں یہ میرے جو اطاعت شار بندے ہیں جو شریعت اسلامیہ کو حقیقی طور سے ماننے والے ہیں لیس علیہم بسلطان تمہارا ان پر زور چلنے والا نہیں ہے. تمہارا کوئی زور میرے مومن بندوں پر چلنے والا نہیں ہے. معلوم ہوا اس آیت کریمہ کے ذریعے اگر اس مردود چیز سے اگر اس ظالم چیز سے اگر اس صفات چیز سے اگر اس خبیث چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کی اطاعت لازمی ہے. رب کی اطاعت کیے بغیر اس ازلی دشمن کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے. اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم سمجھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے یہ شیطان جو ہے انسان پر حملہ کر دیتا ہے.
جب ہم نے شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کیا، قرآن کریم کو کھولا، دیکھا، سمجھا، پڑھا، احادیث مبارکہ کو ٹٹولا، فقہ اوامر کی طرف دیکھا، دھیان دیا، تو جو سب سے پہلی چیز وہاں سے ہمیں جواب ملا، یہ شیطان انسان پر حملہ کب کرتا ہے، تو جواب ملا سب سے پہلی چیز شدید جذباتی کیفیت۔ شدید جب انسان جذباتی کیفیت میں رہتا ہے، چاہے غم کی صورت میں ہو یا فکر کی صورت میں ہو، یہ دونوں کیفیتیں ایسی ہیں جہاں پر شیطان انسان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو کمزور دیکھے، انسان کو غمگین دیکھے۔ یہ مومن بندہ جتنا زیادہ غمگین ہوتا ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پوری طاقت اور زور اسی لیے ہے کہ یہ مومن بندہ غمگین رہے، پریشان حال رہے، اس کی پریشانی ہمیشہ اس سے گزرے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، غم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ غم جو ہے دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک جب انسان کا دل کمزور ہو گیا، پھر اس دل کے اندر انسان طرح طرح کے خیالات پالنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جب انسان کا دل کمزور ہو گیا، پھر وہ خود اپنی اسٹیبلٹی پر، اپنی قوت و طاقت پر سوچنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جب غمگین ہو جاتا ہے تو اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو گوا دیتا ہے، اس کے اندر سکینت کے ساتھ پرسکون رہ کر کے سوچنے کی صلاحیت کو گوا دیتا ہے۔ اور شیطان کو چاہیے یہی کیفیت انسان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غم سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ رب تعالیٰ سے ہمیشہ اس غم سے، ایسی فکر لاحق ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے فلاں جو بات کر رہا ہے یہ میرے تعلق سے، یہ میرے بارے میں میرے خلاف بولتا ہے، اس کی ساری پلاننگ میرے خلاف، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہو رہی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم میں ہی ہوں، اس دنیا کے اندر کسی کو اگر سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ سوچیں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہی شیطان ہے جو اس پر حملہ کیا ہوتا ہے، اور جب یہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ جو فکر میں لت پت رہتا ہے، تو شیطان کو موقع ملتا ہے ایسے قسم کے وسوسے انسان کے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تو ان سے ہم نجات کیسے چھٹکارا چاہتے ہیں، اسے ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ مجادلہ میں بیان کیا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ جو وسوسے پیدا ہوتی ہے نا، یہ تمام جو تغیر و تبدل اچانک تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ انما النجوى من الشیطان، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ یہ غمگین کر دے ایمان لانے والوں کو، یعنی یہ مومن بندوں کو غمگین کر دے، یہ غمگین رہے، غم کے اندر رہے، نڈھال رہے، اپنی ہوش حواس میں نہ رہے، زندگی کی فکر ان کے دل کے اندر بٹھائے رکھے، تاکہ یہ اسٹیبلٹی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار نہ سکے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنے کے لیے دل کو پرسکون رکھنا ضروری ہے۔ جتنا ہم دل کو پرسکون رکھیں گے اتنی ہی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ زندگی کو آسان کرنے کے لیے دل کو پرسکون رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلی کیفیت تھی، پہلی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ شیطان انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ کیفیات، یہ چیزیں آپ سب نے اپنے دل میں دیکھی ہوگی، اچانک ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تمام لوگ میرے خلاف، یہ تمام لوگ مجھے ستا رہے ہیں، میں مظلوم ہوں، میں پریشان ہوں، دنیا کے اندر ساری پریشانیاں لوگ میرے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ ہوتا اس شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہے جو اس نے اس کے دل کے اندر داخل کر دیا ہوتا ہے،
اور اس کو دنیا اور زندگی کی فکر اس کے اندر لاحق کرتی ہوتی ہے. اس لیے اس شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دل کو غموں سے دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس دل میں اللہ کے ذکر کو بسانے کی ضرورت ہے. اس دل کو دنیاوی معاملات سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا سے کنارہ کش ہونے کے لیے ہم نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کی طلب آخرت سے زیادہ نہیں بڑھ جانی چاہیے. ہماری اول اور پہلی پرائیورٹی اس آخرت کو ہونی چاہیے. اس کی فکر ہماری پہلی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی فکر ہمیں پہلی. اسی طریقے سے جب انسان خوف کے اندر جیتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، تو انسان شیطان کو موقع ملتا ہے اس پر حملہ کرنے کی. پہلی چیز کی کم فکر. جب انسان اس چیز کے اندر گرتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے خوف اور وسوسہ. جب انسان اس خوف میں جیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ فلاں معاملہ ہو جائے گا، میرے خلاف وہ ایسا بولتا ہے، اس غم میں جب انسان جینے لگتا ہے، جب وسوسہ انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے شیطان کے سکنجے میں آ جاتا ہے. اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ دل کی حفاظت اذکار کے ذریعے سے کیجیے. اگر آپ اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اذکار میں کثرت کیجیے. جتنے زیادہ آپ اذکار کریں گے، اذکار کو اپنی زبان پر زبان سے عام رکھیں گے، ہمیشہ کریں گے، تو پھر انسان کے دل کے اندر وسوسہ کبھی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں ہمیں سکھائی کہ آپ شیطان سے بدی سے دور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس کی آخری آیت ہم جب پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس. سب کو یاد ہو من شر الوسواس الخناس. اللہ سے انسان دعائیں مانگ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگ رہا ہے. کس چیز سے؟ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس پریشانی رہتے ہیں، خود سے ہمیں پتا ہوگا. من شر الوسواس الخناس. اس میں شیطان سے پناہ مانگ، اس سے دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگی جائے کہ رب ہمیں اس کے شر سے بچا. کیسے؟ کس چیز سے؟ اس چیز سے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے والے سے، خناس اور پیچھے ہٹ جانے والے شر سے. اس شر سے رب ہمیں بچا لے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعائیں بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنا نمونہ پیش کیا، جہاں سے ہم نے درس حاصل کیا. جو دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم ذکر کرنے لگتے ہیں، رب کو جب ہم یاد کرتے رہتے ہیں، کیا الحمدللہ پڑھ لینا، کیا سبحان ربی العظیم پڑھنا، کیا اللہ اکبر پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہے؟ نہیں بھاری ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر ہم ایسے اذکار کرنے لگتے ہیں، خناس وہ بھاگتا ہے ایسی چیزوں سے، قریب آنے کی جرات نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے زبان سے گالیاں، فحش کلامی، برے القاب، تانا، زبان درازی، اس طریقے کے ساری چیزیں بآسانی ہماری زبان سے ادا ہو جاتی ہیں. لیکن جو ذکر ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جن چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہم سے مقبول ہو چکی ہے. ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. اور یہ ایسا آیت کریمہ کے اندر فرمایا من شر الوسواس الخناس. اسی وسوسے سے جب یہ وسوسہ ہم سے دور ہو جائے گا تو شیطان ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. بیان فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہمیں بچا، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے ہمیں بچا. یہ شیطان جو ہے انسان کو جب گناہوں کے اندر ڈال دیتا ہے، گناہوں کے اندر لت پت کر دیتا ہے، پھر وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اور قیامت کے دن بھی یاد رکھیے وہ دامن اپنا چھڑا لے گا. جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، گنہگاروں کو، شرک کرنے والوں کو، اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث لوگوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو شیطان اپنے آپ سے وہاں سے بھاگ جائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ وہاں میں نے کہا تھا تم کو ایسا کرو، وہ اپنی جان چھڑا لے گا اور اس کو تنے تنہا چھوڑ دے گا.
یاد رکھیے یہ کبھی بھی انسان کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے. روز اول سے لے کر روز آخر تک یہ دشمن تھا, یہ دشمن ہے اور یہ دشمن ہی رہے گا. اس لیے فاتخذوہ عدوا, رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو, اس کو اپنے قریب بھی آنے مت دو. تو اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہمیں بچا ہوگا, یہ پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے رب ہمیں بچا دے. جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر یہ خود کو خود پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. معلوم ہوا کہ پہلی چیز جس چیز سے ہمیں دور رہنا ہے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے وہ غم ہے. غم کو اپنے پاس آنے نہیں دینا ہے, وہ فکر ہے, اور اسی طریقے سے وہ وسوسہ ہے اور خوف ہے. اسی طریقے سے شریعت اسلامی نے ہمیں سکھایا کہ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان اس انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے, وہ ہے شدید غصہ کرنا. جب ایک انسان غصے کی حالت میں آ جاتا ہے, ہر بات پر غصہ ہونے لگتا ہے, تو ایسے انسان پر شیطان حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے. جب ایک انسان ہر بات پر غصہ کرنے لگے, کوئی بات اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے, ہر بات پر غصہ کرتا ہے, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا, ہمیں سکھایا, ہمیں تعلیم دی کہ جب بھی ایک انسان کو غصہ آئے تو اس کو اپنی کیفیت کو بدلنا چاہیے. کھڑا ہے بیٹھ جائے, بیٹھا ہے لیٹ جائے, وضو کرے وضو بنائے, اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. جب بھی انسان غصے کی حالت میں آتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے پہلی فرصت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو یہ پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا, اگر آپ نے یہ چیز نہیں پڑھی, اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا, تو شیطان آپ کو مزید اپنے گرفت میں لینا جائے گا اور مزید غصے میں آپ کو الجھا دے گا. پھر انسان جب غصے کی حالت میں آ جاتا ہے, جب غصے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا میرے سامنے میرا بڑا ہے, مجھے اس کے ساتھ اچھے کلام کرنا ہے, میرے سامنے میرے سے چھوٹا ہے, مجھے اس پر شفقت کرنی ہے, میرے سامنے ماں بہن ہے, میرے سامنے امت مسلمہ کی ماں بہن کھڑی ہے, میرے سامنے میری امت کا بزرگ کھڑا ہے, میرا استاد ہے, مجھے سکھانے والا ہے, مجھے تربیت کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے ذہن سے مقبول ہو جاتی ہیں, وہ ساری چیزیں اس غصے کی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. پھر وہ چیزیں اس کے وجود سے سر انجام پاتی ہے جس سے خود بھی وہ انسان بعد میں شرماتا ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں میں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ چیز اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنی ہے, یہ چیز اپنے ذہن کے اندر آج سے بٹھا لینی ہے کہ جب بھی مجھے کسی بھی وجہ سے کسی بھی چیز سے جب بھی مجھے غصہ آتا ہے, جب غصہ آنے لگے, اس کی گرفت جب میرے اوپر تنگ ہونے لگے اور مجھے مضبوطی سے جکڑنا چاہے, تو کیفیت بدلیے, وضو بنائیے, کیونکہ دنیا کی 4 دنوں کی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بہادر نہیں کہے گا تو یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. لیکن غصے کے اندر آتے ہوئے آپ جو غلط حرکت سر انجام دیتے ہیں اس سے آپ کو دنیا کے اندر بھی پچھتانا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی پچھتانا پڑے گا. اسی لیے یہ بہت برا سودا ہے, بہت گھاٹے کا سودا ہے. غصے کی کیفیت کو لانا, پھر اپنے آپ کو کھو دینا, اسی کے اندر اپنے آپ کو کھو دینا, پھر اسی کیفیت میں ڈل جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے, مجھے کچھ نصیحت کیجیے, نصیحت کیجیے مجھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب, تو غصہ نہیں کر. دوسری مرتبہ بھی کہا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا ہے. تیسری مرتبہ بھی جواب دیا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ سے نصیحت مانگی گئی اور آپ نے جواب دیا غصہ نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ غصہ ہمارے معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا ایک بڑی بنیادی وجہ ہو سکتا ہے. جب اس کو ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اور مصائب و آلام سے ہم بچ جائیں گے. اسی لیے کہا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا ہے غصے کی حالت میں. کیوں؟
انسان اکثر غصے کی حالت میں غلط قدم اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ نفس لوامہ اس کے بعد اس کو خود اس کے بعد ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ جو حرکت کی ہے یہ آپ کے شاید نشان نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے نا۔ پھر آپ کے وجود سے ایسی غلطیاں سرزد ہونا یہ عیب ہے، یہ عیب کی بات ہے، اور پھر بار بار ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس کو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس غلطی میں لوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے غصے کی حالت کو کنٹرول کرنا شیطان کے حملے سے بچنے کا سبب ہے۔ اگر اس کے حملے سے بچنا ہے تو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جب ہم اس غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو شیطان ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پائے گا۔ ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس معاشرے میں اس چیز کے ذریعے سے ہم حملہ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک شیطان اس انسان کے اوپر حملہ ہی نہیں کر پائے گا، اس کو اپنے سکنجے میں نہیں کس پائے گا، پھر انسان فتنہ و فساد میں پڑنے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ آپ کو غم نہیں لینا ہے، زیادہ غم نہیں کرنا ہے، فکر نہیں کرنی ہے، خوف نہیں کھانا ہے، اسی طریقے سے وسوسہ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنا ہے، اور زیادہ آپ کو غصہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر غصہ آ گیا تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وضو بنانا ہے تاکہ آپ اس کیفیت سے باہر نکل آئے اور آپ جو غلط قدم اٹھانے والے تھے اس سے آپ بچ جائیں۔ اسی طریقے سے غفلت اور ذکر میں کمی شیطان کے حملے کا سبب ہے۔ ایک اور سبب جو شریعت اسلام نے ہمیں بیان کیا، جو بتایا، وہ یہ کہ شیطان کے حملے کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے غفلت اور ذکر میں کمی۔ جب ہم ذکر میں کمی کر لیتے ہیں، ذکر اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر انسان کو اس انسان پر شیطان کا حملہ تیز ہو جاتا ہے اور بآسانی اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ انسان آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں بیکار کاموں میں۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھیں، غور کریں، یاد رکھیں ہمارے جو محترم بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ موبائل اسکرین پر بآسانی گھنٹوں ہماری اولاد گزار دیتی ہے اور پاس میں بیٹھے والد کو ڈس سے مستق نہیں ہوتی، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے، میری اولاد جو ہے وہ کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے، کہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کس غفلت میں جی رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو بھی نہیں ڈانٹ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو وہ لت لگی ہے والد کی سے، وہ دیکھتا ہے والد بھی اسی کیفیت میں رہتا ہے، گھر میں بیٹھا موبائل کی اسکرین آن ہو گئی، موبائل کی اسکرین آن ہو گئی، دنیا بھر کی طرح طرح کی یوں ہی فضول ویڈیوز، اسی طریقے کی دنیا بھر کے ڈرامے، فلمیں جو سامنے آ گیا سب کچھ ایک طرف سے دیکھتا ہوا چلتا جاتا ہے اور گھنٹوں اسی کے پیچھے گزار دیتا ہے۔ اس کو اس غفلت کا، اس کو اس کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہو جائے کہ کس قسم کی غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے والدین جو ہے وہ بچے کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ماڈل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی زندگی اپنے گھر میں گزارتے ہیں، کل آپ کا بیٹا بھی اسی نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ بہتری کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کل آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بہتر کلام کرے گا۔ آج اگر اپنے بوڑھے والدین کے سامنے آپ نے اچھی طریقے سے بات نہیں کی، کل جب آپ اس اسٹیج تک پہنچیں گے تو آپ کا بچہ بھی آپ سے اچھے طریقے سے کلام کیسے کرے گا؟ اس کو تربیت ہی نہیں اس چیز کی ملی ہے کہ بھائی بوڑھے والدین سے بات کیسے کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں ہمیں اولڈ ایج ہوم کی ضرورت پڑتی، دنیا میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے ابھی تک بچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ ہمیں آگے بھی اس فتنوں فساد سے بچا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سیولائزیشن کے نام پر ترقی کرنے والے بہت بڑے بڑے نام پر لوگ اپنے والدین کو تھوڑی سی بھی جب ان کے اندر بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، ان کے لیے ایک گھر مختص ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ چھوڑ دو وہاں، ان کو کون پالے گا، ان کی مشقت اتنی کون برداشت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام دے کر ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ہم تو وراثتی ہے، ہمیں تو اسلام وراثت میں ملا ہے، اسی لیے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ آپ یہ بات اس انسان سے پوچھیے
کرتے اس کی تحریر پر پہنچ کر اس کو اپنایا ہے، اس کو آپ اس کی قدر پوچھیں، اس کی کتنی زیادہ قدر اہمیت اور منزلت ہے، اب اس چیز سے اس کو پوچھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج ہم جو وراثتی یہاں پر پیدا ہو گئے، وراثتی بڑے ہم پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اس چیز کی قدر اس انسان سے پوچھنی چاہیے کہ جو ہم بآسانی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے علامہ اور بڑے فقیر اور بڑے نام لے کر جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا عیب ہے اور شیطان کے حملے کا سبب ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِبْلِيسَ مَا دَخَلَ عَلَى بَنِي آدَمَ مِنْ بَابٍ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْ بَابِ الْغَفْلَةِ، کہ شیطان انسان کے اندر حملہ کرنے میں جو سب سے آسان اور سب سے اس کا جو پسندیدہ راستہ ہے، سب سے شیطان کا پسندیدہ راستہ اس انسان کے اوپر حملہ کرنے کا جو وہ چنتا ہے، جو اس نے چن رکھا ہے، من باب الغفلہ، وہ غفلت کا دروازہ ہے، وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے شیطان سب سے زیادہ اس انسان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ غفلت کا دروازہ ہے، جب انسان غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مدمست، دنیا کی طلب میں اتنا وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو ساری چیزیں پیچھے بھول جاتی ہیں۔ اولاد کیا کر رہی ہے، گھر کی خواتین زندگی کیسے گزار رہی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، چلنا اٹھنا پھرنا کیسا ہے، ہماری اولاد کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس چیز پھر اس کو اس کی فرق نہیں پڑتی ہے، وہ دنیا کے اندر اتنا غافل ہو جاتا ہے۔ جب وہ غفلت کا شکار ہو گیا تو شیطان کو یہ راستہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس انسان پر حملہ کیا جائے۔ اسی غفلت کے دروازے سے جب انسان اس دروازے سے شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، فَيُوَسْوِسُ، پھر شیطان جب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فَيُوَسْوِسُ، پھر شیطان اس کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اس انسان کے دل میں پھر وسوسہ ڈال دیتا ہے مختلف طریقے کے وسوسے۔ آپ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ابھی ہمارے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر اچانک بدل جاتی ہے، ہمیں کسی پر غصہ آنے لگتا ہے، کسی کے خلاف ہم بولتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے، میں مظلوم ہوں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں مجھے یہ مقام ہونا چاہیے، مجھے مرتبہ ملنا چاہیے، یہ پیسہ میرا تھا، یہ حق میرا تھا، لوگوں نے میرا حق دبا دیا، لوگوں نے مجھے پریشان کیا، مختلف قسم کے وسوسے پھر انسان کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو انسان کو امید دیتا ہے کہ ہاں یہ تیرا درجہ تھا، یہ تجھے ملنا چاہیے تھا، یہ تیرے لیے چیز تھی، یہ تیرے لیے مناسب تھی، ایسی چیزیں پھر انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ فَيُوَسْوِسُ، اتنا ہی نہیں کرتا، وہ بہت بڑا چال باز مکار چیز ہے، ثُمَّ يُزَيِّنُ، اتنا ہی نہیں پھر وسوسہ ڈال دے چھوڑ دے، نہیں، ثُمَّ يُزَيِّنُ، پھر اس کو مزین کر دیتا ہے، اتنا بہترین انداز میں اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، وہ انکار اس چیز کا نہیں کر سکتا، اتنا مزین کر کے سجا سوار کر کے سجا کے سوار کے بہترین انداز میں اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، پھر انسان اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ثم یزین، یہ اتنا معمولی دشمن نہیں ہے، یہ کھلم کھلا ہمارا دشمن ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں مجھے تمہیں گمراہ کرنا ہے، غفلت کے دروازے سے آ کر اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، ڈال کے چھوڑتا نہیں ہے۔ ثم یزین، پھر اس کو اس کی تزیین کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، بہتر بناتا ہے، اچھے طریقے سے اس کے دل کے اندر داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ ثم يعلق الاعمال، پھر کیا کر دیتا ہے؟ اس کو امیدیں لگواتا ہے، اس کو دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تیری ہاں یہ امید پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ درجہ میرا تھا، یہ مقام میرا ہے، یہ چیزیں میری ہے، یہ تمام میری ہے، حکومت میری ہے، یہ ساری چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے، میرے زیر نگران ہونی چاہیے، اس کا حقدار صرف میں ہوں۔ انسان کے دل میں وہ شیطان اس قسم کی فکر لاحق کر دیتا ہے، اس قسم کی فکر اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اس قسم کی امیدیں اس سے باندھ دیتا ہے۔ امیدیں پورا کرنا صرف دل سے سوچ لینا اور ایسا تمنا کر لینا کافی نہیں ہے، امید کو پورا کرنے کے لیے اس کے بہت سارے شرائط ہیں، اس کو یہاں پر بیان نہیں کر پاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بیان کر تو صرف کسی چیز کو اپنے دل کے اندر تمنا پیدا کر لینا اس کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے۔
ڈیزائن یہی کرتا ہے, صرف اس کے اندر محبت اس چیز کی پیدا کر دیتا ہے, یہ چیز میری ہے, یہ مجھے ملنا چاہے گا. پھر ایسی چیزیں, ایسی امیدیں جب اس کے اندر داخل کر دیتا ہے, ثم ينسي الموت, اس سے بڑا پھر آگے کام کرتا ہے, پھر یہ شیطان اس کو موت بھلا دیتا ہے, اس انسان کو مرنا بھول جاتا ہے. جب ایسی اتنی چیزیں کر دیا نا, وسوسہ ڈال دیا, بہترین کر دیا, امیدیں لگوا دی, جب اتنی چیزیں اس کی کنٹرول میں آ گئی, پھر کہا ثم ينسي الموت, پھر انسان شیطان کیا کر دیتا ہے, انسان کو موت بھلا دیتا ہے. پھر اس انسان کے دل سے موت کی فکر ختم ہو جاتی ہے, اس کو مرنا یاد نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں, بیان یاد رکھو, یاد کرو, ذرا اپنے دل کے اندر سوچو, اگر موت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی, اگر ہمیں موت یاد رہے گی, موت کا لمحہ اگر ہمیں یاد رہے گا, کیا کوئی انسان جان بوجھ کر غلطی میں پڑے گا؟ کیا کوئی جھوٹ بولنا گوارا کرے گا؟ کیا دھوکہ دینا گوارا کرے گا؟ کیا کسی کی ماں بہن پر تہمت لگانا گوارا کرے گا؟ کیا کسی سے رشوت لینا گوارا کرے گا؟ کیا کسی کی منافقت کرنا گوارا کرے گا؟ کیا دو بھائی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. یہ شیطان ہے. ثم ينسي الموت, جب شیطان نے ہمیں اس سٹیج پر پہنچا دیا, پھر ہمیں موت بھول جاتی ہے, ہمیں موت کی یاد نہیں رہتی ہے. موت کا جب فکر ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے, شیطان اس سے بڑا حملہ کرنے لگتا ہے, اور آگے بڑھتے وہ کیا کرتا ہے, ثم يكسر القلب, پھر شیطان انسان کا دل سخت کر دیتا ہے. جب موت کی فکر بھی انسان کے دل سے ختم ہو گئی, جب وہ ختم ہو گئی, وہاں سے نکل گئی, پھر شیطان اس کا دل سخت کر دیتا ہے, اور اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے, اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. فَإِذَا قَسِيَ الْقَلْبُ, جب دل سخت ہو گیا, لَمْ يَنْتَفِعُ بِالْمَوْعِظَةِ, پھر آپ اس کو نصیحت کر کے راہ راست کی طرف نہیں لا سکتے. آج ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا, کسی کو ہم بٹھاتے ہیں, اتنا سمجھاتے ہیں, روز سمجھاتے ہیں, روز بتاتے ہیں, بھائی صاحب شرک مت کرو, یہ ہلاکت ہے, بھائی صاحب بت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رہنے کو کہا ہے, بھائی صاحب منافقت ایسی چیز ہے جو جہنم میں سب سے نیچے والے گڑھے میں ڈالنے والی چیز ہے, بھائی صاحب ایسا مت کرو. پھر انسان جب اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے, پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا, اس کو چاہے جتنی بھی آپ نصیحت کر لے, اس کو جتنا بھی آپ بول لے, اس کو فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایسے چیزوں کو دیکھا ہوگا, ایسے عناصر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, لیکن اس کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ من باب الغفلہ. جب شیطان نے اس کو غافل دیکھا, وہ داخل ہو گیا, وسوسہ ڈالا, پھر اس کو مزین کیا, امیدیں لگوائی, موت کی فکر ختم کر دی, پھر دل کو سخت کر دیا, اور جب اس کا دل سخت ہو گیا, جب سختی اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی, پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. آپ جتنی بھی آیتیں, دلیلیں, حدیثیں, کچھ بھی ان کے سامنے آپ پڑھ دیجئے, ان کے دل میں فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے. ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, سامنے والا مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے گناہوں سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کو آپ سنائیں گے, وہ کہتے ہیں اس کان سے سنا اور اسی جگہ پر دوسرے کان سے خارج. دل کے اندر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کی, آپ چاہے اس کو کتنی بھی نصیحت کر لیں. اس لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ اگر کسی انسان کو ایسا ہے کہ اس کو موعظت فائدہ نہیں پہنچا رہی, پھر اس کو انسان کو غفلت سے باہر آنے کی سخت ضرورت ہے. اگر وہ ابھی بھی غفلت کے اندر بیٹھا ہے, ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے, اور ہوٹلوں پہ, دکانوں پر, بازار میں, موبائل اسکرین میں, لیپ ٹاپ میں, ٹی ویز میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے, غفلت کا شکار ہے, پھر اس انسان کو جاگنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی سی غفلت کا شکار ہوتے موت اس کو دستک دے دے, پھر اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. صرف پچھتانا پڑے گا, دنیا کے اندر بھی وہ مضطرب اور آخرت کے اندر ناکام. آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں اس غفلت سے باہر آنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس غفلت سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے ہم ذکر و اذکار کریں,
جب ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو پھر شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا، پھر غفلت میں ہم نہیں پڑ سکتے۔ کوئی بھاری کام نہیں ہے، کچھ بھاری کام نہیں ہے۔ ذکر و اذکار ہم نہیں کہتے بہت بڑے بڑے جو اذکار ہیں دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، یہ تمام چیزیں ذکر ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کسی کو کوئی زور لگتا ہے؟ کوئی قبلے کی طرف ہونا ہے، کوئی بہت بڑی وضو کا، کوئی بہت بڑی غسل کا کوئی اہتمام کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ بآسانی جہاں آپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے ہیں، محفل میں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے پڑھنے سے ہم اس غفلت کے عمیق کنویں میں گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یقینی طور پر پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم آخرت میں خسارے سے بچنا چاہتے ہیں پھر ہمیں غفلت کے دروازے سے باہر آنا ہوگا، پھر ہمیں اس ذکر و اذکار کے گھر میں داخل ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ دل کی حفاظت ذکر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی لیے جتنے آپ زیادہ ذکر کریں گے آپ کا دل محفوظ رہے گا، اور آپ کا جب دل محفوظ ہے آپ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی جو پریشانیاں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، جو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اس دشمن سے چکنا رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو جو وعدہ اس نے رب سے کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہمیں وہ چیز بھی یاد رکھنی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جا تو گمراہ تو لوگوں کو کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، اے شیطان مردود، اے ذلیل، تو یاد رکھ اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی دعویٰ چلنے والا نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں نا سب کچھ جماعت میں شامل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غم کو اپنے ذہن کے اندر پیدا ہونے نہیں دیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ فکر مند نہیں رہا کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوف میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اس کے لیے آپ ضروری ہے آپ کے لیے آپ وسوسہ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے ضروری ہے آپ غصے کو اپنے قابو میں رکھیں گے، غصے کے حالت میں غلط فیصلہ لینے سے دور باز رہیں گے، اس کے لیے ضروری ہے آپ غفلت سے باز رہیں گے، اس کے لیے ضروری ہے آپ ذکر و اذکار میں کمی نہیں ہونے دیں گے، اور آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ مینٹین کرتے ہوئے چلیں گے پھر یہ شیطان ہمارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کھناس ہے۔ جب آپ ذکر کرنے لگیں گے، اس کی شیطان کی ایک صفت ہے کھناس، جب آپ ذکر کرنے لگتے ہیں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ شیطان خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے رہنے والا، پیچھے بھاگ جانے والا۔ تو خناس من شر الوسواس الخناس جو ہے، جو پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے رب سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ یہی ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے، ذکر کو اپنی زبان سے تر رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے دل کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، اور شیطان اس پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربا ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ربا ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ربا ہماری والدین کو دین کی سمجھ عطا کر دے، ربا ہماری والدین کو دین کی سمجھ عطا کر دے، ربا ہماری والدین کو، ہماری اولاد کو جو بے رحمی کا شکار ہے، ربا ان کو دین کی سمجھ عطا کر دے، ربا ان کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، ربا ہمارے اولاد کو دین کی سمجھ عطا کر دے، ان کو دین کا رہبر بنا دے، ان کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ربا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ربا جو اس مجلس میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ربا تو ہی جانتا ہے مختلف قسم کی پریشانیاں جو انسان کو مجبور کرتی رہتی ہیں، انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں، ربا تو ہی ان کا ازالہ کرنے والا ہے، ربا تمام کی پریشانیوں کو ازالہ کر دے، ربا تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے، ربا جو قرضدار ہے ان پہ قرضے کی کوئی سبیل عطا فرما، قرضے کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما، ربا جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما، ربا جو اسپتالوں کے اندر بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما، ربا جو نیک تمنا لے کر اس مسجد میں حاضر ہوا ہے، ربا اس کی نیک تمنا کو پورا کر دے، ربا جو نیک تمنا لے کر جو گھروں کے اندر
बीमार पड़े हुए, बिस्तर मर्द पर पड़े हुए, और रब्बा तमाम की परेशानियों को दूर कर दे, तमाम की मुसीबतों को दूर कर दे, तमाम की वालिदैन को तो दीन की खिदमत करने वाला बना दे, और रब्बा हमें तोहमत से बचा, और रब्बा हमें तोहमत से बचा, और रब्बा हमें दूसरे को परेशान करने से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, और रब्बा हमें दीन की समझ अता कर दे, रब्बा हमें दीन का खिदमत करने वाला बना दे, और रब्बा जो हम काम कर रहे हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और रब्बा हमें रिया की बीमारी से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, और रब्बा बुग़्ज़ से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, और रब्बा रिया से, नमूद से, शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, मुनाफिकत से, इस तरीके की तमाम जो रूहानी बीमारी है, और रब्बा उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।